بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کروں گی ان دو اصولوں کے بارے میں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت ناشکرے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لائف سٹائل میں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم پھر بھی ان نعمتوں کو غور نہیں کرتے، بلکہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ میرے سے بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر انسان اپنا امتحان دے رہا ہے، ہر انسان کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اب میں آپ کو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ سنانا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اگر آپ غور سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور جو شکر ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ یاد رکھیں، انسان بھی اگر کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے نا، تو اس کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مجھے شکریہ کہتے، یہ میری تھوڑی تعریف کر دے، اور یہ تو خدا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کی ہم نے کیوں تعریف نہیں کرنی۔ قرآن پاک سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں، یعنی وہی بندہ غور و فکر کرتا ہے جو نیک ہے، جو دین پہ ہے، اسی کو اللہ کی وہ نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور جو لوگ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ ان کو دیکھ نہیں پاتے، تو وہ کہاں کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا کھانا دیا، ہم اچھا کھا کے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں اپنے بستر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھت دی ہے، ہم باہر جا سکتے ہیں، ہم اچھا پہن سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں چھوٹی نہیں ہوتی۔ جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں تو کھل کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا، اپنا پسندیدہ کھانا نہیں کھا سکتے، ان کو جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن اپنا پسندیدہ کھانا کھانا بھی ایک نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت آپ کو دی کہ آپ صحت یاب ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سب تمام کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں، ان کا آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہوتا ہے۔ اور جو بندہ شکر ادا کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو لازمی کامیاب کرے گا اور دے گا، جتنا وہ چاہے گا اللہ اسے دے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 کی اگر ہم بات کریں تو وہ فرگیونیس آ جائے گی، کہ ہمیں معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے، دوسروں کو بھی اور خود کو بھی۔ دوسروں کو معاف کرنے کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خود کو معاف کرنے کا کیا مطلب ہے۔ خود کو معاف کرنے کا مطلب کہ ہم اپنے پاسٹ میں جیتے ہیں، ہم سے بہت سے فیصلے زندگی میں غلط ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، یہ فلاں وقت میں یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ یاد رکھیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم ان غلطیوں سے سیکھیں تاکہ ہم آگے وہ غلطی نہ کر سکیں، نہ کہ ہم اس غلطی کو لے کے اپنا پریزنٹ اور فیوچر خراب کر دیں۔ ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو صرف اپنے پاسٹ کو کوستا رہتا ہے اور اس میں ہی جیتا رہتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ ہو گیا تو فلاں وقت میں وہ ہو گیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پریزنٹ میں جئیں، جو وقت گزار رہے ہیں یہ بھی کل کو پاسٹ ہونا ہے، اس کو انجوائے کریں اور اس کو اتنا بہترین بنائیں کہ آپ کا فیوچر اور آپ کا جو آگے کا سفر ہوگا آخرت کا، وہ کامیاب ہو سکے۔ یہ 2 اصول، چھوٹے اصول ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ روز کوشش کریں کہ اللہ کا شکر ادا کر کے سویا کریں، اور جب آپ پورے دن کو میمورائز کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پہ یہ بھی نعمت نازل کی، یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی۔ کبھی آپ غور سے سوچیں، ابھی آپ سوچیں غور سے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ آج آپ نے اپنا پسندیدہ کھانا کھایا، آج آپ نے آرام کیا، آج آپ نے انجوائے کیا یا گھومنے پھرنے گئے۔ یہ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ ان نعمتوں سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور دوسروں کو بھی معاف کرنے کی عادت بنائیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر سکے،
اور آپ کامیاب ہو سکے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا وہ تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا۔ اب ان 2 اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں آج کے ہی دن سے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ جزاک اللہ۔